رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان میں بول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور ناروے سمیت 160 ممالک میں جہاں جہاں اس وقت الحمدللہ دنیا کی سب سے بڑی رمضان نشریات رمضان میں بول دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترم، الحمدللہ اور حاضرین گرامی، پاکستان میں آج 18واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 19واں روزہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 18 رمضان المبارک 1438 ہجری، آج بدھ کا دن ہے. بدھ ہر کام سدھ. بدھ کا دن ہے، جون کی 14 تاریخ ہے اور 2017 عیسوی ہے. یعنی اتنی تیزی سے گزر جائے گا یہ رمضان، آج جا کر احساس ہوا. اب 12 یا 11 روزے رہ گئے ہیں. بہرحال ہدایت کے بول سے آغاز کر رہے ہیں اور تشریف فرما ہے جناب قاری محمد حسین آرئی صاحب، عالم اسلام کے معروف قاری. ان سے گزارش کروں گا کہ آج سورۃ البقرہ کی آیات 54 تا 56 کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں. جناب قاری محمد حسین آرئی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. اللہ اکبر. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم
فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اللہ. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، تبارک اللہ. ناظرین محترم اور حاضرین محفل، جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب نے سورۃ البقرہ کی آیات 54 تا 56 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے گا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اور یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے. پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، یقیناً وہ بڑا ہی قبول کرنے والا مہربان ہے. اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکارا دیکھ لیں، پس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی، اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے. پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو. ناظرین محترم، یہ بہت اہم ترین آیات ہیں، انتہائی اہم آیات. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تورات میں تحریف اور ترمیم کیوں کی گئی؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جو دنیا کے سامنے بڑا ڈھونگ رچاتے ہیں کہ ہم اخلاقیات میں، ہم ایتھیکل ویلیوز کے سامنے، اور ہم صلہ رحمی میں، لوگوں سے محبت میں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے. ان کے لیے ضروری تھا
کہ وہ ان آیات میں تحریف کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چڑ محسوس ہونے لگے اور آپ اسے نئے دور کے مطابق اور تقاضوں کے مطابق نہیں سمجھیں تو آپ اسے تبدیل کر دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو تبدیل نہیں کرتے اور آج کے دور میں بھی ان احکامات کو بتسلیم و رضا قبول کرتے ہیں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے، اور وہ تبدیل کر بھی نہیں سکتے کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر بڑی سخت باتیں ہیں، یہود نہیں چاہتے تھے کہ یہ باتیں سامنے آئیں، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہوئے کہ یہ نبی ہیں نبی ماننے سے انکار کر دیا، جانتے تھے وہ۔ آیات کا پس منظر پہلے بتا دوں آپ کو۔ آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات تشریف لے کر واپس آئے، بنی اسرائیل کے پاس آئے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ گوسالہ سامری یعنی بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو چکے ہیں اور یہ سونے کا بچھڑا ہے۔ قوم کو بت پرستی میں مبتلا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، فوری طور پر اس بت کو توڑا اور انہیں توبہ کرنے کی طرف متوجہ فرمایا۔ اب یہاں نکتہ یہ ہے کہ جب بچھڑے کو توڑا اور توبہ کی طرف متوجہ کیا تو قوم کو اپنی گمراہی کا احساس ہو گیا، اور جب قوم کو اپنی گمراہی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے، ہمیں طریقہ بھی بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں طریقہ یہ سکھایا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو، لیکن اس توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ تم سب قتل ہو جاؤ، تم سب قتل ہو جاؤ۔ اب یہ چیزیں تو یہودی نہیں بتائیں گے نا، کیونکہ کہیں گے یار قتل مرڈر یہ سب تو ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے۔ آپ ہی کے ریلیجن میں بھائی، آپ ہی کے ریلیجن میں ہم تو آپ کے واقعات سنا رہے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، یہ آپ ہی کرتے رہیں۔ آپ مسلمانوں کو کہتے ہیں اصل میں کام یہ سب آپ کرتے رہیں، تو یہ چھپاتے ہیں۔ یہ انگلیاں رکھ لیتے تھے تورات پہ، جہاں انگلی رکھتے تھے رسول وہاں سے اٹھوا دیتے تھے، کہتے وہاں سے انگلی ہٹاؤ، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہٹائی تو رجم لکھا ہوا تھا، رجم پر انگلی رکھ لی انہوں نے، تو یہ انگلی رکھ لیتے ہیں، یہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی توبہ یہ تھی کہ یہ سب قتل ہو جائیں۔ اب میں صرف یہاں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس مختصر سی تفصیل میں آپ یہ سوچئے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے کی امت کے لیے توبہ کو کتنا آسان بنا دیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سبحان اللہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ سبحان اللہ، تو کتنا آسان بنا دیا۔ وہاں ہے توبہ کہ تم سب قتل ہو جاؤ، اور یہاں اتنا آسان بنا دیا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا۔ سبحان اللہ، یہاں اتنا ہے کہ ایک دفعہ گناہ کیا توبہ کر لو، پھر ہو گیا پھر کر لو، پھر ہو گیا پھر کر لو، سبحان اللہ، پھر ہو گیا پھر کر لو، بے شک، یہاں تک کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ اکبر، لا تقنطوا من رحمت، سبحان اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ بے شک، اور یہ فرما دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ، یہ سب آپ کے لیے احسانات ہیں، ہمارے لیے احسانات ہیں، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے تو سبھی بندے ہیں۔ بے شک، کون ہے جو اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ نہیں، کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے کسی اور کا بندہ؟ لیکن یہ احسانات ہم پر اس لیے ہیں کہ ہم صرف اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے امتی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ،
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو اگر کوئی عبد النبی بھی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، بندہ کوئی اس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بندگی والا بندہ نہیں ہے، وہاں اس کا بندہ ہے، سبحان اللہ، یعنی اس سے بندھا ہوا ہے، وہ اس کا بندہ ہے۔ اللہ کا جب بندہ ہوتا ہے تو اس میں بندگی ہوتی ہے، رسول کا جو بندہ ہوتا ہے وہ رسول کی شریعت سے بندھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے بندہ سبحان ہوتا ہے۔ اللہ، شریعت کی ڈور ہے، بے شک، شریعت کی رسی نہیں ہے، پہلے ایک ذہن میں رکھیے۔ رسی سے مجرموں کو جکڑا جاتا ہے، ڈور تو محبت کی ہوتی ہے جسے پکڑا جاتا ہے، سبحان اللہ، رسی اور ڈور میں یہ فرق ہے۔ بے شک، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے رسی نہیں کیا ہے، اللہ کے احکامات کیے ہیں کہ جن کو مضبوطی سے تھامے رہو، کیونکہ عربی میں ایک ایک لفظ کے، کیونکہ قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارا فہم ہے جو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اللہ کے کلام کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ اپنے فہم کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا احسان ہے، وہاں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم سب قتل ہو جاؤ، یہاں توبہ یہ ہے کہ بس تم آنسو بہا لو، گڑ گڑا لو، سبحان اللہ، گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، اور پھر اگر ہو جائے وہی گناہ لیکن ارادتاً نہیں، پھر سے ہو گیا، ارادہ نہیں تھا ہو گیا، پھر معافی مانگو، لیکن توبہ کی امید پہ گناہ مت کرو، توبہ کی امید پر گناہ اللہ کو پسند نہیں ہے، گناہ ہو گیا، ایک بار نہیں، 100 بار، 1000 بار، کروڑ بار، لاکھوں بار، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے۔ دیکھیے اللہ کے پاس معافی کا کوئی بینک نہیں ہے کہ جس میں تجوری میں چند معافیاں رکھی ہیں خرچ ہو جائیں گی، یہ اللہ ہے، اللہ اکبر، جب اللہ کا شمار نہیں، شمار سے مراد نہ آپ اسے گن سکتے، نہ وہ اعداد میں ہے، نہ وہ تعداد میں ہے، نہ وہ شکل میں ہے، نہ وہ جسم میں ہے، نہ وہ مکان میں ہے، نہ وہ مکین ہے، نہ وہ زمان ہے، نہ وہ زمین ہے، سبحان اللہ، بے شک، اسے نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ پرکھا جا سکتا ہے، وہ بس ہے، بے شک، سبحان اللہ، وہ بس ہے، بے شک، اس کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی تعریف کے لیے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اتنا تصور کافی ہے کہ وہ بس ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک، بے شک، تو اب اس کی عنایتوں کا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، معافی کبھی گن کے دی جاتی ہے؟ بادشاہ خزانے جی، آپ چھوٹے ممالک کے لوگوں کو لے لیں، میں ممالک کی بات کر رہا ہوں، یہ چھوٹے ممالک ہی ہوئے نا، چاہے وہ کوئی بھی چھوٹا ملک ہو، سعودی عرب، ایران، قطر، مصر، پاکستان، انڈیا، جو بھی لے لیں ملک، یہ سب اللہ کی بادشاہی کے نزدیک چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک، وہ تو کائناتوں کا مالک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ جب بادشاہ خوش ہوتے ہیں تو یہ لو بھائی، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، بادشاہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، بادشاہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، تو بندہ اپنی اوقات کے مطابق گناہ کرتا ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گناہ کی بھی اوقات ہوتی ہے نا، ہر آدمی کی گناہ کی ایک اوقات ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کی ذات کی اوقات ہے، گناہ کی بھی اوقات ہوتی ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق معاف کرتا ہے۔ تو یہ فضل، یہ کرم، یہ فضل جو ہے یہ صرف آپ پر ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ سرزد ہو جائے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بے شک، کبھی وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں 70 کبائر گناہ کا ذکر کرتا ہوں آج کل شام کی نشریات میں، وہ بس نہیں ہونے چاہیے، ادھر بھی شرک کے سوا سب گناہوں کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، لیکن 5 تو گناہ ایسے ہیں نا، نماز چھوڑ دی، بلا عذر شرعی روزہ چھوڑ دیا، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا، تو یہ تو شرارت ہوئی نا، یہ تو گناہ نہیں ہوا، یہ تو سرکشی ہو گئی۔ گناہ اور سرکشی میں بڑا فرق ہے، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سرکشوں کو معاف نہیں کرتا۔ سرکشی یہ ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا، ضد کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ضد ابلیس سے شروع ہوئی ہے۔ بے شک، اللہ کو ضد پسند نہیں ہے، آپ عاجز آ جائیں، آپ اپنی خطا کا اقرار کر لیں، آپ کہہ دیں ہم سے غلطی ہو گئی،
ندامت کا اظہار کریں، آنسو بہائیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرنے کا اعادہ کریں، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا، بے شک وہ ہی آپ کو معاف فرمائے گا. بے شک. تو اور پھر وہ توبہ قبول کرتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے، میں صرف ذرا وضاحت بڑی ہوگی، میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم پر کتنا بڑا فضل ہے اس کا. اب آخری 2 آیات میں، یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، ان میں بنی اسرائیل کا اللہ کے برگزیدہ پیغمبر سے بیجا فرمائشوں کا ذکر ہے. کبھی نبیوں سے بیجا فرمائشیں نہیں کی جاتی. ایک قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی اور ایک صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آج تک کسی بیجا خواہش کا اظہار نہیں کیا. اللہ اکبر. پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے سب کام کر رہے ہیں، باندھے ہوئے کام کریں. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، خندقیں کھود رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اس تکلیف سے کیسے نجات ملے گی؟ آپ مسکرائے، آپ نے اپنی قبی سے مبارک اٹھائی تو وہاں 2 پتھر بندے ہوئے. اللہ. وہاں 2 پتھر تھے. تو نہ میرے نبی نے دنیاوی خواہشات کا کبھی اظہار فرمایا، حالانکہ دنیا کے خزانے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ارے آپ تو ٹھوکر بھی ماریں تو زمین سے سونا اگلائے، اللہ. بے شک. لیکن آپ نے ان خواہشات کا اظہار نہیں کروایا. تو یہاں پر بنی اسرائیل نے برگزیدہ نبی سے جسارت کی اور کہا کہ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. اور اس مطالبے کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں تب رسول مانیں گے جب تمہیں میں اللہ دکھا دو گے. جب تک ہم اللہ نہیں دیکھیں گے، یعنی اللہ کو نہیں دیکھیں گے، ہم تم پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا. اب یہاں ان آیات کا پس منظر بس تھوڑا جاننا ضروری ہے. بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ اس وقت کیا تھا جب وہ گوسالے سامری کی پرستش میں مبتلا تھے، اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی جو توبہ کا آیا تھا اس سے توبہ کر چکے تھے. تو اب یہ توبہ جو ان کو توبہ کرنی تھی، ان کی توبہ ان کے نبی کی دعا کے ذریعے سے قبول ہو چکی تھی، تو وہ قتل کا سلسلہ نہیں ہو سکا. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ نے جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی وہ انہوں نے ان کے سامنے پیش کی. جب تورات پیش کی تو انہوں نے کہا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ حال تھا توبہ کے بعد کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم تو اس کو جب مانیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ خود یہ کلام فرمائے کہ یہ میری کتاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو، جہاں میں نے تمہاری اتنی خواہشیں پوری کی ہیں، جہاں میں نے تمہاری اتنی خواہشیں پوری کی ہیں، چلو میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کیے دیتا ہوں. چنانچہ آپ نے اپنے رب سے اجازت لی. وقت مقرر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی قوم کے نمائندوں کو تیار کر لو، اور جو لوگ میرے ساتھ چلیں وہ روزہ رکھ لیں اور پاک اور صاف ہو جائیں. یہ پس منظر بتا رہا ہوں، روزہ رکھ لیں اور پاک اور صاف ہو جائیں. چنانچہ 70 لوگ قوم میں سے تیار ہوئے، اور یہ لوگ مقررہ دن اور مقرر وقت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی درخواست پر ان 70 لوگوں سے ہم کلامی کی. کتنے؟ 70 لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کلامی کی، کلام کیا. لیکن بدبخت ایسے تھے کہ کلام سن کر بھی دل مطمئن نہیں ہوا. ایسے بھی ضدی ہوتے ہیں بھائی، کلام سن کر بھی دل مطمئن نہیں ہوا، اور پھر کہنے لگے کہ ہم تو آپ کی بات تب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر اپنے سامنے دیکھ لیں گے. یہاں عظمت الہی کو جلال آ گیا. یہاں عظمت الہی کو جلال آ گیا، اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، بجلی کی کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب لقمہ اجل بن گئے. بجلی گونجی، مطلب عدم یزداں سے اتنے بے تکلف، بڑا دربار ہے، آہستہ بولو، یعنی اتنے بے تکلفی کہ خدا کو دیکھو گے. بجلی آئی اور لقمہ اجل بن گئے. اب جیسے وہ 70 کے 70 لوگ جلے پڑے تھے. بجلی جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ آدمی جل کے مرے گا نا. جلے پڑے تھے، یعنی
کیا کہیں گے اس کو، خاکستر تھے، جلے ہوئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ پہلے ہی بنی اسرائیل کے لوگ مجھ پر تہمتیں لگاتے ہیں، پہلے ہی مجھ پر الزامات لگاتے ہیں، اب وہ کہیں گے کہ یہ 70 آدمیوں کو لے کر گیا تھا، یہ سب ہلاک ہو گئے، کوئی یقین ہی نہیں کرے گا کہ بجلی کی کڑک سے ہلاک ہوئے، نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے، خدا دلوں کی سرسراہٹ بھی جانتا ہے، سبحان اللہ، وہ یہ سوچ رہے تھے، تو ان کو القاء ہوا، ان کو وحی آئی کہ بس آپ دعا کر لیں اپنے رب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور جیسے ہی دعا کی تو وہ خاکستر جو 70 پڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب دوبارہ زندہ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، پھر ان سے کہا کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو مردے کو زندہ کرنا صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں مذکور نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی مقامات ہیں جہاں مردے زندہ کیے اللہ تعالیٰ نے، جلے ہوئے زندہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جلے ہوئوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ بجلی کی کڑک ایسی ہوتی ہے جیسے برادہ بن جائے کسی کا، بے شک، ہڈیاں وڈیاں باقی نہیں رہتی، فوراً کھڑے ہو گئے، کیونکہ کن فیکون ہے نا، اس کو یاد رکھیں آپ۔ یہاں کوئی محنت یا کام نہیں ہے، چاہا تو ہو گیا، چاہا تو ہو گیا۔ اللہ، بے شک، وہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، نبی کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، چاہا نہیں۔ چاہت کس کی ہے؟ چاہت اللہ کی ہے، چاہنا رب کے لیے ہے، کہنا سرکار کے لیے۔ سبحان اللہ، چاہتا رب ہے، بے شک، اور رب چونکہ چاہتا ہے اسی لیے سرکار رب کو چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو سحر عامر کے ساتھ رمضان میں بول، اور یہ ہیں انبیاء علیہم السلام کے بول۔ آخری مرتبہ جب ہم نے گفتگو کی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جاری و ساری تھا، اور ہم آپ کو اس نوٹ پر چھوڑ کر گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ عمورہ جو تھیں، ان کی باتوں سے مخالفین کا حوصلہ بڑھ گیا۔ آج ہم یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ عمورہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم یہ چھوٹے لوگ جو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ تم سب لوگوں میں بہتر ہے، تم گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو اور یہ راہ راست پر ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، مگر بہت بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ بس یہ سننا تھا کہ مفسدوں کو طیش آ گیا، جتنے فسادی تھے، اور وہ یکایک حضرت نوح علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے، ان پر حملہ کیا۔ وقت کے نبی پر لاتوں، مکوں اور گھوسوں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کو معلوم ہوا تو مخالفت کے باوجود وہ وہاں پر پہنچ گئیں، دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام خون میں لت پت پڑے ہیں اور تشدد کرنے والے تشدد کر رہے ہیں۔ وہ ان مارنے والوں کے درمیان آ گئیں اور کہنے لگی کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو مارنے والوں نے کہا کہ کیا تم بھی نصر اور یعقوب کو رب مانتی ہو؟ تمہارے شوہر بنو شیث سے ہیں، اور لیکن تم بنو قابیل سے ہو، اس لیے ہم انہیں چھوڑ رہے ہیں، ورنہ ہم ان کو نہیں چھوڑتے۔
وہ حضرت نوح علیہ السلام کو زخمی حالت میں چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیدار ہوئے تو بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ کم و بیش تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ایسے ہی کہا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ستائے گئے ان کے لبوں سے یہی نکلا کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ امورہ سمجھی کہ اب حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے، اب چونکہ ان پر تشدد ہوا ہے، انہیں مارا گیا ہے، تو کہنے لگی کہ بس بہت ہو گئی، اب اپنی جان کی حفاظت کرو، کیوں اپنے آپ کو قتل کروانے پر تلے گئے ہو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے، ان پہ تو وحی آتی تھی، انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو جھنجھوڑا اور فرمایا اے لوگوں، اگر تمہیں میرا نصیحتیں کرنا برا لگتا ہے تو پھر میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم جو چاہو ستم مجھ پہ ڈھال لو، میں تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، اور جو اللہ نے میرے ذمے کام لگایا ہے، حکم دیا ہے، میں وہ کر کے رہوں گا۔ یاد کیجئے وہ جملے کہ تم اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کے رکھ دو تب بھی میں اللہ کا پیغام پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نہ مانی اور ایذا رسانی کے تمام طریقے اس نے استعمال کیے۔ سورہ نوح میں اس کی تفصیل موجود ہے اور کچھ اس طرح درج ہے کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر دردناک عذاب۔ حضرت نوح کی بھرپور اور سینکڑوں سالہ تبلیغ کے باوجود قوم راہ راست پر نہیں آئی اور چند سرکش سرداروں نے خفیہ اجلاس منعقد کیا، ویسے ہی خفیہ اجلاس جو دار الندوہ میں منعقد ہوا تھا، ویسے ہی خفیہ اجلاس جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کی سازش تیار کی گئی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ مشورہ ایک اجنبی بزرگ نے دیا تھا، لوگ پہچانے نہیں، لیکن اس بزرگ کو اس کی بزرگی کی وجہ سے عزت دی گئی۔ اس بزرگ نے آگے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، تمہارے معاذ اللہ تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے دوران یہ واقعہ بتایا تھا، تو اپنے خطبے کے دوران ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا وہ ابلیس تھا جو بزرگ کے روپ میں آیا تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ایک اجلاس منعقد ہوا، اور اجلاس میں ایسے ہی ایک سردار نے جس کا تاریخ میں کوئی پتہ نہیں ملتا، لیکن اس نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے تو راوی کنارے بسنے والے اور داتا دربار کے ارد گرد رہنے والے اپنے الحمدللہ ماشاءاللہ 18ویں روزے کو اختیار کرنے کی تیاری کریں۔ تو یہاں پر بعض نے مخالفت کی، قتل کی مخالفت کی، اور کہا کہ بھئی یہ بیوی ان کی جو ہے یہ ہمارے قبیلے کی ہے، پہلے ان کو سمجھا لو، بتا دو، تھوڑا سا مشورہ دے دو کہ یہ باز آ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے بات کی گئی، وہ استقامت کے ساتھ اپنے پیغام پر ڈٹے رہے اور تمام دھمکیاں بے اثر ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد ان سرداروں نے نشے میں ڈولتی آوازوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام جب گھر واپس آئے تو بہت افسردہ تھے، آپ کبھی اتنے غمزدہ نہیں ہوئے جتنے اس دن تھے۔ آپ نے وہ تمام رات عبادت میں گزاری، آپ کو افسوس تھا کہ آپ کی قوم کو اب تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بھی آخری مرحلہ تھا اہل قریش کا کہ جب قتل کی سازش تیار ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات بڑا افسوس کیا تھا، اور جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے کعبے کی طرف اپنے رخسار مبارک کو کیا، سرحد کے پاس کھڑے ہو کر، اور آپ نے کہا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے،
اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہوا اس کے بعد؟ بس کچھ ہی برسوں کے بعد سارے بت پاش پاش ہو گئے، سب ریزہ ریزہ ہو گئے، سب کے گھمنڈ خاک میں مل گئے۔ کل ہی تو ملے ہیں گھمنڈ خاک میں 17 رمضان المبارک کو۔ تو اسی طرح وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اتنی تبلیغ کی، اتنی میں نے رہنمائی کی، اس کے باوجود میری قوم باز نہیں آ رہی، میری قوم کو کیا ہو گیا، سمجھ کیوں نہیں پا رہی؟ لیکن بہرحال 600 برس کی تبلیغ کے باوجود، 600 برس، 600 ایئرس، اس میں کوئی اعجاز نہیں ہے۔ یہ سوچئے کہ کتنے سرکش ہوں گے وہ لوگ کہ 600 سال تک آپ سمجھاتے رہے، لیکن کس قدر مشکل لوگوں سے سامنا پڑا ہوگا۔ ہم تو آج تھوڑا سا عام حالات میں گھبرا جاتے ہیں، حالانکہ ہم میں تو کوئی اس درجے پر بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ولی کہے، نبی کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ پھر بھی ہم گھبرا جاتے ہیں، کف نکلنے لگتا ہے جب ہم، چلیے چھوڑی صاحب، جب ہم اپنا عقیدہ ہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ہمارے مطلب یہ کہ آنکھوں میں خون آ جاتا ہے، جیسے مرد مارے بدل جائے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ وقت لگتا ہے ہر چیز میں، لیکن اگر آپ بے وجہ ڈٹ جائیں اور بس نفرت کے ساتھ آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو کوئی نہیں سمجھے گا۔ بہت آرام سے دلائل کے ساتھ دیکھو، کیل پر ہتھوڑی ٹھوکتے ہو، کبھی کیل گر بھی جاتی ہے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے ٹک جاتی ہے پھر گر جاتی ہے، لیکن اگر تم جہد مسلسل رکھو گے تو دیوار میں پیوست ضرور ہوگی۔ لیکن اگر بیچ میں اپنا کام چھوڑ دو گے، مایوس ہو جاؤ گے، کبھی ہتھوڑی ٹھوکتے ٹھوکتے چوٹ بھی لگ سکتی ہے، درد بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی مایوسی کا غلبہ بھی طاری ہو سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اس سے پاک تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اور ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب فیصلے کا وقت قریب آ گیا، اتمام حجت ہو گیا۔ اب آپ نے آخری مرتبہ اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو جھنجھوڑنے کا فیصلہ کیا اور گھر سے نکلے۔ ادھر دوسری جانب چند شریر، اوباش، بدماش اور لفنگے ٹائپ کے جو لڑکے تھے، ان کو سرداروں نے کھلی چھوٹ دے دی تھی کہ اب تم جیسا چاہو نوح کے ساتھ سلوک کرنا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام گھر سے باہر آئے تو نوجوانوں کی ٹولی نے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے، کہاں ہے وہ عذاب جس کی تم دھمکیاں دیتے پھرتے ہو؟ کدھر ہے وہ عذاب؟ ہم بھی تو دیکھیں وہ عذاب کہاں ہے، ہمیں بھی تو ذرا دکھلاؤ۔ آپ نے جواب دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے، کہ عذاب میرے قبضے میں نہیں، میں تو خود اس کے قبضہ قدرت میں ہوں جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، عذاب بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ تم عذاب کیوں طلب کرتے ہو؟ تم نجات کیوں نہیں مانگتے؟ تم ان بتوں سے کیوں مدد مانگتے ہو جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے؟ وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تم معبود برحق کو کیوں نہیں پکارتے؟ تم ایک پروردگار کو آواز کیوں نہیں دیتے؟ تم اس سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ کیا پتھروں کے بتوں سے تم مدد طلب کرتے ہو؟ بس اتنا سننا تھا کہ بدبختوں کی ٹولی نے اولو العزم نبی کو گھسیٹا معاذ اللہ اور ان پر تشدد شروع کر دیا۔ ایک مجمع جمع ہو گیا مگر کوئی آپ کو بچا نہیں رہا تھا، سب آپ کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اتنا نشانہ بنایا گیا، اتنی شدید چوٹیں آئیں کہ روایات میں آتا ہے آپ 3 دن تک بے ہوش رہے، 3 دن تک۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ بہت ستائے گئے ہیں لوگ، کیا آپ نے ایسی گمان کر لیا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، اتنی جلدی سے اتنی آسانی سے جنت مل جائے؟ پرانے زمانے میں تو لوگ ہلا دیے گئے، کھالیں کھینچ لی گئی ان کی، تشدد کا ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ نبی کے ساتھ ہو رہا ہے،
3 دن تک آپ بے ہوش رہے ہیں. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ امید کر رہے تھے, امید تھی ایک کہ بیوی زخموں پر مرہم رکھے گی, ایک امید تھی کہ میری بیوی آئے گی اور میرے زخموں پر مرہم رکھے گی. لیکن اس نے کہا کہ بھئی ہمیں امتحان میں مت ڈالیں, ہمارے لیے مصیبت کھڑی نہ کریں. یہ ختیجہ نہیں تھی, یہ عمورہ تھی. اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا, اللہ نے مقرر کر دیا تھا. یہ سن کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی اور آیا, اے اللہ, کیا کہا, یہ جملے کیسے کہے ہوں گے, اے اللہ دیکھ میری بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ میں تیرا پیغام نہ پہنچاؤں. اے اللہ میں نے بہت کوشش کی یہ قوم راہ راست پر آ جائے. اے اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دے. یہ نبی کی دعا ہے. اللہ نے تشفی دی, تعلیف قلب کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے آ کر کہا آپ نے اپنا فریضہ ٹھیک ٹھیک انجام دیا. اصل میں اب اللہ کا قہر ان کا مقدر بن چکا ہے اور اس میں آپ کی بیوی عمورہ بھی شامل ہے. کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ حضرت نوح نے کہا میں تو اس کی رضا پہ راضی ہوں جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا. بس جب یہ حضرت نوح کے جملے ادا ہوئے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر وحی فرمائی, اے اللہ کے نبی جو ایمان لے آئے وہ لے آئے, اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں, لہٰذا ان کی حرکتوں پر آپ غم نہ کیجیے, ان کی حرکتوں پر آپ غم نہ کیجیے. اور قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار, قرآن مجید میں ہے کہ اے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلایا, اب تو میرا اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ فرما دے, اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات عطا فرما دے. اسی لیے آپ کو نجی اللہ کہا جاتا ہے, کیونکہ نجات کا لفظ پہلی مرتبہ آپ نے استعمال کیا. ان کو نجات عطا فرما دے, اور یہ بھی فرمایا کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں, تو میری مدد فرما. اللہ کا قانون ہے, یاد رکھیے, قانون قدرت ہے کہ وہ کسی قوم کو, کسی قبیلے کو, فرد کو, افراد کو, مجمع کو, گروہ کو, جماعت کو, لوگوں کو, عوام کو, سب کو ایک خاص مدت تک ڈھیل دیتا ہے اور پھر وہ اپنی رسی کھینچ لیتا ہے. لہٰذا وحی نازل ہوئی, ایک کشتی ہمارے حکم سے بناؤ, خشکی پہ بناؤ. یہ بڑے مزیدار آگے بات ہوگی, کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سمندر ہی نہیں, جہاں دریا ہی نہیں. ایک کشتی ہمارے حکم سے بناؤ, اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا, وہ غرق کر دیے جائیں گے. اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کریں گے. یہ بہت دلچسپ اب قصہ اختیار کر لے گا روپ, کیونکہ آپ خود سوچئے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں, بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں چولستان میں بیٹھ کے کشتی بنا رہا ہوں یا راجستھان میں بیٹھ کے کشتی بنا رہا ہوں, تو آپ مجھ پہ ہنسیں گے کہ یہاں جہاں پانی نہیں ہے, یہاں تم کوئی جھوپڑی بناؤ, کوئی گھر بناؤ, کشتی کیوں بنا رہا ہوں. ابھی حضرت نوح کو یہ بھی سہنا ہے کہ لوگ آ کے, ظاہر ہے کہ جب اتنا تشدد کیا ہے تو اب آگے آنے والے جو جملے آپ سنیں گے وہ یہ کہ گویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نوح مجنون ہو گیا ہے اور وہ کشتی بنا رہا ہے. لوگ آئیں گے, ٹھٹے اڑائیں گے, پتھر پھینکیں گے, مٹی اڑائیں گے, لیکن چونکہ اللہ نے ان کو غافل کرنا تھا. غافل کیسے کرنا تھا؟ چلو یہی سمجھ لو کہ مجنون ہو گیا, جاؤ, تمہیں کیا پتہ ہم کیا کرنے والے ہیں. غافل کرنا تاکہ کشتی بن جائے کسی طرح. اب ورنہ وہ کشتی نہیں بن سکتی تھی. یعنی اس پر غور کیجیے آپ, اگر حضرت نوح تبلیغ کرتے رہتے تو کشتی نہیں بن سکتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے خشکی پہ جب کشتی بنانی شروع کی تو وہ یہ سمجھے کہ تبلیغ کرتے کرتے اور ہماری مار کھا کے یا تشدد ہمارا سہنے کے بعد اب اس کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس کا جو دماغ ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ ٹھکانے نہیں رہا, تو یہ اب کشتی بنا رہے ہیں. ان کو کیا معلوم تھا کہ نوح کشتی کس وجہ سے بنا رہے ہیں. اب کشتی تیار ہو رہی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہم آپ کو کل بتائیں گے, کیونکہ حضرت نوح کا قصہ
اب مڈل میں پہنچ چکا ہے، یعنی درمیان میں کشتی بنے گی، اور اس کے بعد طوفان نوح آنے والا ہے۔ طوفان نوح کیسے آئے گا؟ طوفان نوح بنیادی طور پر ایک تنور سے نکلا ہے، اور وہ تنور کہاں ہے، کدھر ہے، کون وہاں روٹیاں پکا رہا تھا، کس کی روٹی چوتھی روٹی پکی تھی کہ اس کے بعد پانی نے ابلنا شروع کیا، کیسے ہوا، بارش برسنا شروع ہوئی، کیسے ہوئی، کتنے دن تک بارش برستی رہی، کتنے دن تک طوفان رہا، پوری دنیا واٹر ورلڈ میں بن گئی تھی اور کیسے بنی تھی، اور پھر کیسے پانی ہٹا، اور سب سے پہلے پانی کہاں سے ہٹا، کوہ جودی کہاں پر ہے، کشتی کہاں پہ جا کے ٹھہری، ام القریٰ کس کو کہا جاتا ہے، زمین کی ماں کس کو کہتے ہیں، یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کل بتاؤں گا۔ لیکن اب ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان میں بول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سحر عامر کے ساتھ، اور یہ ہیں دعائیہ بول، رمضان میں بول، آپ کے وظائف کا سلسلہ، یعنی وظائف بتاتے ہیں ہمارے یہاں پر معروف، معزز اور محترم روحانی اسکالرز۔ سب سے پہلے یہاں تشریف فرمائیں ممتاز روحانی اسکالر جناب سید محمد علی شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب ڈاکٹر ریحان راٹھور صاحب، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب آغا منہاج صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ۔ تو ماشاء اللہ بڑے اسپیکر لگ گئے یہاں پر، تو پھر تو آواز بھی ذرا تھوڑی بڑھ جائے، ابھی بھی بڑی نہیں ہے ماشاء اللہ، اتنے سارے اسپیکرز کے باوجود۔ اچھا، چلے جی کال لیں کیا؟ جی کال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے فرمائیے میری بہن، فرمائیے۔ بھائی 3-4 سال سے نا میری بہن کے ساتھ بہت مسئلے چل رہے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ان کے کپڑے سٹ جاتے ہیں، ان کی سب سے پہلے چپلیں غائب ہونا شروع ہو گئی تھی، جو پہنے ہوئے ہوتی ہیں نا وہ کپڑے، ان کے وہ کپڑے کٹ جاتے ہیں، اور ان کو بزرگ وغیرہ بھی نظر آتے ہیں جو مزاروں پہ جانے کا کہتے ہیں، اور جو بھی وہ کہتے ہیں جیسے وہ ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا تمہارا ایک سوٹ کٹا ہوا رکھا ہوا ہے، سلا ہوا کٹ گیا تھا، وہ سوٹ نکال کے دیکھا تو وہ کٹا ہوا تھا، اور ان سے کہا تھا جیسے ان کا موبائل خراب ہو گیا، تو انہوں نے دیکھا تو سچ میں موبائل ان کا خراب ہو گیا تھا۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں کیا نام ہے جتنے بھی تمہارے مرے ہوئے بزرگ ہیں نا ان کی فاتحہ کرواؤ، یا جو تم نے اپنے پیسے سے کپڑے خریدے ہیں نا تو وہ ان کو دے دو۔ تو یہ ہم کر چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ۔ بیویاں بھی نظر آتی ہیں، کبھی وہ کہتی ہیں کہ آپ مہندی لگا لو اپنے ہاتھوں پہ، اور کبھی وہ خود مہندیاں لگا رہی ہوتی ہے میری بہن کے۔ یہ مسئلہ ایسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے، کہ اچھے ہیں یا… میں سمجھ گیا، یہ آپ کو شاہ صاحب بتائیں گے، ہم سمجھ گئے۔ آپ کی بہن کا نام کیا ہے؟ بہت پریشان ہے ہم اس وجہ سے۔ میری بہن ایک تو پتہ ہے کہ آپ لوگ ٹی وی سن رہے ہو، تو ٹی وی نہ جی سنو، بھائی۔ ٹی وی نہیں سنیں آپ، ٹی وی کی آواز کر دیں بند۔ اچھا ہاں یہ کیا ہے نا بڑا کام۔ جی بھائی۔ ہاں اب سنیں اب آپ جو ہیں وہ سنیے کہ شاہ صاحب آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ یہ سنیں، اور ایم سی آر میں جو صاحب ہیں وہ یہ سنیں کہ تھوڑی آواز بڑھا دیں، ٹھیک ہے؟ بڑی مہربانی۔ جی شاہ صاحب۔ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن جو انہوں نے کیفیات بتائی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناتی معاملات ہیں، اثرات کے معاملات ہیں۔ تو ایک تو کوشش کر کے یہ بہن باوضو رہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہیں، انہوں نے بلایا ہے، مجھے سب چھیڑ رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت بس، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सिर्फ ये आखिरी वाली आयत, अगर ये ख़ुद कुरान अच्छा पढ़िए या घर में जो कुरान अच्छा पढ़ता हो, पढ़ती हो, तलफ़ुज़ अच्छे हों और नमाजी हो तो ज़बान में ज़्यादा असर होगा। 70 मरतबा सुबह ये एक आयत और 70 मरतबा शाम पढ़कर पानी पे दम करें, दम के हुए पानी के ज़ोर से इनके चेहरे पे पानी के छींटे मारें और दम किया हुआ पानी पिला दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से चंद ही दिनों में शरीर जन्नात की हरकतें इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, उनका असर से इनको निजात मिलेगी। क्यों तंग करते हैं शरीर जन्नात? डॉक्टर साहब इनका वजूद तो है, नहीं, वजूद पे तो बात ही नहीं हो रही, ज़ाहिर वजूद है। मैं तो पूछ रहा हूँ क्यों तंग करते हैं? अब देखिए इंसान आजकल कितना तंग करते हैं, इंसानों भी जैसे इस तरह ये भी एक मखलूक है, ये भी तंग करते हैं और इनकी मदाखलत है, तफरी भी लेते हैं, जुल्म भी करते हैं। तफरी ज़्यादा लेते हैं? हाँ तफरी ज़्यादा, झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं और बाबागिरी ऐसी करते हैं, लामान व लफीज़ व याज़ुबिल्लाह, बहुत झूठे होते हैं, बहुत झूठे होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। ये तंग करने वाले जो हैं, तंग करते जी, ये ना उनको चाहिए कि कुछ आज एहतियात हमारे यहाँ करें। चूँकि माशाअल्लाह बड़े स्पीकर लगे ना, तो अल्लाह नज़र न लगे तो इसलिए वो आवाज़ ही कम कर रहे हैं। माशाअल्लाह। स्पीकर बहुत लग गए ना जी। डॉक्टर साहब एहतियात करनी चाहिए हमारे घरों के आवाज़ अंदर। बढ़ाने से नहीं अच्छा, आप उसे जिनों की बात कीजिए। डॉक्टर साहब ख़वातीन को एहतियात करनी चाहिए, जैसे रात को बेपर्दा होकर घरों से बाहर ना निकलें, शाम के टाइम पे वॉक करने के लिए पार्क्स वगैरह में ना जाएं, अपने आप को थोड़ा सा पर्दे में रखें, बिलखुसूस जो खुसूसी जो दिन होते हैं। मगर आप ये देखें ना कि ये जो खातून है जो हमें मसला बयान करी थी, इनकी गुफ्तगू से पता चली ये पार्क वाली खातून नहीं है, ये वॉक करती नहीं है। तो जो पार्क और वॉक करने वाली खातून पे तो आते ही नहीं जिन भाई। डॉक्टर साहब कुरान मजीद में है खलक़तहु मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, उन पे तो जिन्होंने आने छोड़ दिया जी। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको आग से बनाया और आग में जो शर का मादा है वो ज़्यादा होता है, तो जिन्नात में जो है वो शरारत या शर जो है वो ज़्यादा है। और फिर जिस तरह सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो है वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया, उससे पहले जो मखलूक थी जिसने अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, जो क़त्ल व गारत किया, तो वो यही थी, यही कौम थी जिसने जो है वो क़त्ल व गारत की, शर फैलाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार कर दिया, कि जिसकी वजह से तो इंसान से एक तरीके का बैर इनको खुद से है कि इंसान इनकी जगह से एक ग्रोह को, सारे जिन्नात को। डॉक्टर साहब वैसे 12 ग्रोह जो है वो बयान किए गए इनके, 28 गिरोह जो जिन्हों के 28 गिरोह हैं वो यानी बाज़ दीगर रिवायतें, लेकिन अगर इनके मेन ग्रोह को देखें तो 12 जी हाँ, उन्होंने भी 12 28 भी हैं। खैर आप 12 कह दें ठीक है, लेकिन 28 भी ठीक है। हैं। तो मगर ये जो गिरोह हैं इनमें देखिए एक जमात तो जो है जो कुरान सुनकर ईमान लेकर आई है, उसके अलावा बहुत से जिन जो हैं वो मदद करते हैं। जी हाँ बिल्कुल करते हैं। ये है शरीर, और शरीर जिन जो हैं वो आते ही डॉक्टर साहब देखिए ऐसी नहीं हमें सिखाई हैं दुआएं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, क्यों बाथरूम में के जाने की दुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं कि घरों में तहारत नहीं रही, पाकीज़गी नहीं रही, कुरान नहीं पढ़े जाते घरों में। डॉक्टर साहब ये एक नया किस्म का एक ट्रेंड, एक फ़ैशन आ गया हमारे माशरे में कि लोग समझते हैं कि सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत चला दी जाए, मोर देन चलाने से कुछ नहीं जी होता, हाँ, पढ़ना तो से वो होता ये है कि बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं, हाँ, कुरान मजीद की तिलावत चल रही होती है, ये नहीं मालूम होता लोगों के खुद गुनाहगार हो रहे हैं कि कुरान की जब तिलावत की जाए तो उसकी तिलावत जो है सुनना वाजिब है। तिलावत एक बात याद आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आउट ऑफ सिटी था, तो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए। मेरे साथ काफ़ी कराची के कुछ अफसरान भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रमज़ान में बोल अल्लाह ताला ने मुनफरिद कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यकीन करें कुरान की तिलावत, तर्जमा, अंबिया के बोल, आलिम के बोल, यानी घरों में अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान को आपने नेकियों का, इल्म का ख़जाना लौटा दिया। मैं ये कह रहा था कि देखिए जैसे सूरतुल बकरा है, तो अब आप तीनों यहाँ बैठे हैं, लेकिन सच्ची बात है कितने घरों में पढ़ी जाती हो, आए नहीं गिनती के घरों में। कुरान ख़त्म पढ़ना ख़त्म हो डॉक्टर गया। साहब ये अगर सूरह बकरा लगा दी जाए, इसकी तिलावत लगा दी जाए और एहतियात से सुना जाए ना इसको, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। हाँ अगर एहतियात से सुना जाए, लेकिन आप कामों में लगे हुए हैं और आपने कुरान को इसी तरह लगा दिया माज़ल्ला जैसे कोई गाना या कैसेट लगा हुआ डॉक्टर साहब अगर कोई यानी नहीं उसके पढ़ सकता बजाय तो उसके फिर बजाय सुन एहतियात ले। से सुनने के बजाय एक रुको अगर खुद तिलावत कर लें तो वो बेहतर है कि सुनने से बल्कि और भी मैं अच्छा बताऊँ कि मदरसों से बच्चे बुला लें, घर में कुरान ख़वानी भी हो जाती है, पढ़ भी लेंगे। एक वैसे बता रहा हूँ अगर आप नहीं पढ़ना चाहते और साहिब इस्तिताअत हैं, उनके लिए तो बच्चे कुछ मांगते भी नहीं हैं, लेकिन आप उनको कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर दें, वो कुरान पढ़ लेंगे। तो बहरहाल जिन तो होते हैं, कम हो गई आपसे, अब जी ये चीज़ भी कम हो गई। अब ये भी कम होगी, मगर जिन होते हैं
9 گنا زیادہ انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ. جی جی وہ ظاہر ہے کہ شیطان نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ابن آدم کے ایک پیدا ہوگا تو میرے لیے 10 پیدا ہوں گے. اور پھر قرآن مجید میں کہا گیا کہ ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یہ کہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے, اور یہ پورے قبیلے کی صورت میں ہوتے ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں. بس یہ کہ شیاطین جو ہیں وہ جو جنات ظاہر ہے کہ سارے جنات شیاطین میں سے نہیں ہیں, لیکن جنات میرا اپنا ایک ذاتی ایک خیال ہے اور ایمان ہے. شاہ صاحب اور آپ لوگ پتہ نہیں اس پہ تائید فرمائے یا نہیں فرمائے, لیکن یہ کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہوتے ہیں نا, ان سے یہ بڑا دور بھاگتے ہیں جو شیاطین ہیں, ان میں سے جو شیاطین ہیں, اور جو کثرت سے درود پڑھنے والے ہوتے ہیں اچھے والے جن ان کے قریب آتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں گھروں کے اندر تصاویر لگی ہوتی ہیں. تصاویر سے یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس گھر میں آتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ گھر خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا کتا پال لیا. جی ہاں, اس طرح کی چیزیں پال لی جاتی ہیں کہ یا تصویر لگا دی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملات ہونا شروع ہو درود پاک واقعی جو کثرت سے پڑھتے ہیں, ہم نے ایسے مریضوں کو بہت کم دیکھا, کوئی ایسے افراد کہ درود پاک نہیں. میں اس کی وجہ, میرے پاس ایک اس کی وجہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک دیکھیں, آپ جب فرما دیں تو پھر تو کوئی بات اس کے آگے نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. بالکل. میرا والا جو ہے نا وہ مسلمان ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جو بخاری کی حدیث مبارک ہے سرکار نے جو فرمائی کہ آدم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میرا جو ہمزاد ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا, اور خیر کی جو ہے وہ اب جب وہ مسلمان ہو گیا تو آپ کی مطلب آپ کی ظاہری شباہت کی وجہ سے نہیں, آپ کی اللہ پروردگار نے جو محبوبیت عطا فرمائی ہے, تو اب جب وہ والا آپ کو محبوب مان چکا تو درود پڑھتا رہتا ہوگا نا وہ, تو اس نے اپنی جماعت کو بھی درود سکھا دیا ہے. سبحان اللہ. تو وہ درود پڑھنے والے جہاں جہاں ہوں گے وہ ان سے دور بھاگتے ہیں کہ بھئی یہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ درود ہمیں کثرت سے پڑھنا. اور حقیقت ہے. سوال لیتے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی. ہاں عامر بھائی, میں گلشن عزیز کراچی سے بات کر رہا ہوں. جناب یہ پوچھنا تھا کہ اکثر یعنی بچوں کی نظر لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کی طبیعت خراب رہنے لگتی ہے, اور دوسرا سوال یہ کہ میری وائف کی طبیعت بھی اکثر خراب رہتی ہے, اسی وجہ سے نظر وغیرہ کا اثر ہوتا ہے. نہیں, نظر تو برحق ہے جی, نظر تو لگتی ہے جناب. تو اس کے لیے بھی جناب کوئی وظیفہ اگر ہو جائے تو. آغا بناش صاحب. جی آپ یہ کریے کہ ایک تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, اور دوسرا یہ کہ تمام گھر والے مل کے کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات برائے خیر, اور اس کو یا جو بھی آپ کی نیت ہے کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں, ایک تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات اس طرح پڑھیں کہ آپ کو اس کے بعد 3 سجدے کرنے ہیں, اور ہر سجدے میں 100 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے. ہر سجدے میں 100 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے. اس کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھنی ہے, پانی پہ دم کرنا ہے, اس کے بعد دعا کرنی ہے, دم کرنا ہے. یہ انشاءاللہ آپ کریں اللہ کے حکم سے. یہ آپ کی وائف کا جو پرابلم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا, اور آپ کی بھی انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی آڈینس میں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے معدے کی تکلیف کے لیے پوچھنا ہے, اور آج ڈاکٹر صاحب نہیں آئے. مطلب کچھ وظیفہ ایسا ہو کہ نہیں, سوال کریں آپ لوگ جو ہے نا, سوال نہیں کرتے. نماز میں دل لگنے کے لیے, نماز میں دل لگنے کے لیے نماز میں دل لگائیں آپ خود. جی اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. اچھا, میں سوال بولوں گا جس میں وظیفہ والی بات ہوگی. نماز میں دل لگائیں, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں. صاحب جی مجھے اولاد کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے. نہیں وہ مطلب اولاد کے لیے مطلب کیا ہوا یہ بتائیں تو صحیح. 2 سال ہو گئے شادی کو, اب تک اولاد نہیں. ہاں تو آپ کا نام کیا ہے؟ مہک. آپ کی امی کا نام؟ سکینہ. ایک تو بہن آپ کو بھی چاہیے, آپ کو شوہر کو بھی کہ باوضو رہیں, اور اس کے علاوہ روزانہ رات کو اگر دونوں بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیں گے تو بہت اچھا ہے. اس کے فائدے ہم نے زیادہ دیکھے. عشاء کی نماز کے بعد سورہ یوسف کی ایک آیت کا حصہ ہے, واللہ غالب علی امرہ, واللہ غالب علی امرہ, بالکل مختصر ہے 4 الفاظ. واللہ غالب علی امرہ 111 بار آپ پڑھ لیں, 111 بار آپ کے شوہر پڑھ لیں, پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پی لیں. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے انشاءاللہ.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। आमिर भाई, मैं आपसे एक वजीफा पूछना चाहती हूँ। जी जी पूछिए। क्या साहब से? हाँ पूछे पूछे। लेकिन मैं उससे पहले कुछ बोलना चाहूँगी। बोल भी दें। भाई मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद पढ़ती हूँ, मैं आप लोग की नाते पढ़ती भी पढ़ती हूँ। मुझे बस एक दफ़ा ताक रातों में बुला लें, मुझे लाइव नातों का सेगमेंट सुनना है। हाँ हाँ तो आ जाएं, मतलब इसमें तो कोई बात ही नहीं। आप मगर ये मैं नहीं बुला सकता ना, तो आप वहाँ इनसे जिन्होंने फ़ोन उठाया उनसे क्या, मैं नहीं बुलाता भाई, मेरे पास कुछ नहीं है, सब ले लिए लोगों ने मुझसे। तो आप बोले ना भाई, आप बोले ना। मैंने कह दिया, मेरी भाई यहाँ सिफारिश में माइक नहीं चल रहे भाई, यहाँ मेरे कहने से पास कहाँ मिल जाएंगे। AC नहीं चलाते लोग, माइक नहीं चलाते, मेरे कहने से कुछ नहीं होता भाई यहाँ। मेरी बड़ी बहन है। हाँ बड़ी बहन है, ठीक है जी, उनके हमने कितनी कोशिश कर ली, इतना कोशिश कर ली, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं देते। बहन की बेटा उम्र क्या है? 25 साल है। 25 साल है। तो कितनी बार आए हैं लोग, आते हैं देख के चले जाते हैं? तकरीबन बहुत दफा, 10 दफा तो आ ही गए होंगे। मतलब काफी दफा। हमने रिश्ते वाली भी लगाई थी। रिश्ते वाली काय को लगा ली? रिश्ते वाली तो नहीं आने दे रही, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे से पूछ लो वजीफा, उसको हटा दो, आ जाएंगे लोग। उसने घर बताया है, उसने कहा है, हाँ उसने कहा है यहाँ मैं ही कराऊंगी, मेरी फीस फंसी हुई है यहाँ पे। उनके अलावा रिलेटिव भी आते हैं, वो भी कोई जवाब नहीं देते, आके चले जाते हैं। हो सकता है रिलेटिव वालों के पास कोई जवाब ही ना हो, लेकिन ये कि आपकी बहन का क्या नाम है? जोया मजीद। हैं? जोया मजीद। जोया मजीद, ठीक है। और अम्मी का क्या नाम है आपकी? आबिदा। आबिदा, अच्छा डॉक्टर साहब। सूरह फतह जो है उसका आखिरी रुकू जो है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक़्क़ि लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन, यहाँ से इसकी इब्तिदा हुई है। सूरह फतह का आखिरी रुकू, इसको 7 मरतबा पढ़ लें या 11 मरतबा पढ़ लें, और रात को वज़ू करके सोएं, और वज़ू करने के बाद इस रुकू को 7 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ना है 41 दिन तक। और इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ करनी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो रिश्ते में जितनी भी रुकावटें हैं या जितने भी मामलात हैं इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। जी आमिर भाई, वालेकुम अस्सलाम। तमाम आलिम इकराम और सबको सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, मेरे साथ ये मसला है कि मैं रात में सोती हूँ ना, तो कोई मेरा पैर पकड़कर खींचता है, और मैं कहीं ऊंची जगह पर चलती हूँ, चलते चलते मुझे लगता है कि मैं खाई में गिर रही हूँ। अभी भी मैं ऊपर चढ़कर आई हूँ तो मैं चलते चलते चौंक गई, पता नहीं क्या वजह है मेरे साथ, आप बताइए प्लीज़। यहाँ पे बोल की सीढ़ियाँ वैसे भी चढ़ते चढ़ते लोग चौंक जाते हैं। छत की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा छत पे नहीं, तो वो जो आप जब सोती हैं रात को तो अकेली सोती हैं? नहीं नहीं, मेरे साथ मेरी छोटी बेटी है 10 महीने की, वो मेरे बराबर में जी नहीं डॉक्टर साहब, बच्चे हैं ना छोटे, खींच लिया होगा पाँव। वो 10 महीने की है, वो क्या खींचेगी, और ये अभी से नहीं है, मेरे साथ 2 साल हो गए इस मामलात को चलते हुए, और मैं डर जाती हूँ, और मैं सोने के लिए लेटती हूँ ना, तो उस वक्त भी मैं बाकायदा इस तरह से देखती हूँ सब कुछ जैसे कि कोई फिल्म चल रही है या कोई ड्रामा आ रहा है। जी मैं खुद भी परेशान हूँ कि क्या होता है मेरे साथ। मैं आंखों पे हाथ रख कर लेटती हूँ सोने के लिए, तो मुझे बाकायदा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, और वो बातें मेरे साथ हकीकत होती है। कौन सी फिल्म चलती है? अब आप मजाक करें। नहीं मैं तो भाई पूछ रहा हूँ, आपने कहा फिल्म चलती है, कौन सी? कोई तो जहन में होगी, कौन सी? मुझे नहीं पता, बस जो टेंशन होती है ना वो मेरे आगे से गुजरती है। फिल्म चलती है तो कोई फिल्म तो है भैया। पाकिस्तानी है या इंडियन फिल्म है कोई? भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे साथ पाकिस्तानी फिल्मों के सीन होते हैं। देखते आप सब लोग इंडियन फिल्में हो यार। नहीं, मेरी पैदाइश इंडिया की है, मैं पैदा हुई हूँ इंडिया में। हम सब ही, हमारे सब के कोई ना कोई इंडिया में ही पैदा हो गए, मगर अब तुम यहाँ आ गए ना, फिल्म कौन सी चलती है बताओ, फिर हम बताएंगे ना मसला। डॉक्टर साहब शायद मैं आपको देखती हूँ। अब आपके पास जवाब है तो आप बताइए। मेरी अभी फिल्म आई नहीं है, जब आएगी तो फिर देखना मुझे। जी तो आप टीवी पे तो आते ही है ना। तो अगर मेरी फिल्म चलती है तो मुझे देख के डरती क्यों भाई? भाई हकीकत में मैंने आपको कभी देखा नहीं था, आज देखा है। तो आज के बाद से ये फिल्म नहीं आएगी नजर, अब देख लिया ना, बट ठीक हो गया। जी शाह साहब क्या करें इस मसले में? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इसम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इसको याद कर लें और इसको जितना पढ़ सकते हैं, कम से कम 500 बार दिन बाहर नमाज में एक तस्बीह पढ़ लें,
رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں یا رقیب، اس کا مطلب ہے اے نگہبان، اے نگاہ رکھنے والے. اس کو آپ کثرت سے پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں. اور صبح آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 111 بار پڑھیں توجہ سے، سحری کے وقت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں. اور رات کو یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو کم سے کم 500 بار پڑھ لیں. انشاءاللہ ہفتہ 11 دن کریں، انشاءاللہ فرق پڑے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. نیکی کی ترغیب میں بول. راولپنڈی سے متصل واہ کینٹ کی رہائشی 60 سالہ ضعیف العمر نسیم اختر اپنے پیروں کا بوجھ سنبھالنے سے قاصر ہے. نسیم اختر جو 37 سال پہلے اپنے مزدور شوہر زاہد علی کا مزدوری میں ہاتھ بٹاتے ہوئے چھت سے ایسے گریں کہ ان کے دائیں پیر میں راڈ ڈالی گئی. وقت گزرتا گیا اور وہ سمجھتی رہیں کہ شاید زندگی معمول پر آ گئی ہے، مگر انہیں خبر نہ تھی کہ پیر میں موجود راڈ ٹھیک نہیں بیٹھی، جس کا خمیازہ انہیں آگے چل کر اس وقت اٹھانا ہوگا کہ جب بچے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے اور صرف وفادار شوہر ہی اپنی محدود اور کم آمدنی کے باوجود ان کی کفالت کرتا رہے گا. جی میرا نام نسیم اختر ہے. میں پہلے بیٹھ ٹھیک تھی، میں اوپر چھت پہ چڑھی ہوں بلاک لکھنے کے لیے. وہ اوپر سے میں گری ہوں، نیچے بے ہوش ہو گئی ہوں اور یہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اتنی تکلیف ہوئی ہے. پھر مجھے اسپتال میں میرا آدمی اٹھا کے لے گیا، انہوں نے پلستر کیے، اس میں نہیں ٹھیک ہوا. پھر وہ جوڑ ڈالے تو جوڑ نے بھی راڈ کسا دیے. اور اس کے بعد اب میرے 10 سال ہو گئے، میں لاچار ہو گئی ہوں. میری ایک بھی ٹانگ جوڑ کسا ہوا ہے، یہ گوڈا بھی میرا اوپر والا یہ خراب ٹوٹ گیا ہے. یہ وزن ڈال کے اس ٹانگ پہ وزن نہیں ڈلتی، اب بس چلا ہی نہیں جاتا، مشکل ہے. باتھ روم میں نہیں بیٹھا جاتا، کچھ نہیں، مجبور ہوں. بس شروع میں یہ دوائیاں ہی لیتی رہی ہوں، کھاتی رہی ہوں. کوئی نہیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ اتنے لاکھ روپے لگیں گے، آپ جوڑ ڈلواؤ. میرے پاس تھا ہی نہیں تو میں نے جوڑ کہاں سے ڈلوانا تھا. نسیم اختر کی دائیں ٹانگ کے بوجھ نے ان سے بائیں پیر کی قوت بھی چھین لی ہے. 6 سال قبل ایک ٹانگ پر بوجھ کے باعث ان کے دوسرے پیر کا گھٹنا بھی ختم ہو گیا، جس کا علاج انہوں نے مقامی اسپتالوں سے کرایا لیکن افاقہ نہیں ہوا. مصیبت اور درد کی ماری نسیم اختر اپنی ایک سہیلی کے پاس کراچی آ گئیں، جہاں لیاقت نیشنل اسپتال میں ڈاکٹروں نے گھٹنے کے آپریشن کا کہا، جس کے لیے 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. نسیم اختر کا شوہر زاہد جو بڑھاپے میں بھی مزدوری کرتا ہے لیکن ضعیفی کے باعث اب دہاڑی بھی زیادہ نہیں بنتی، اس لیے وہ یہ رقم ادا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا. ان کی 3 بیٹیاں ہیں مگر ان میں سے صرف ایک بیٹی اور داماد غربت کے باوجود اپنی بوڑھی ماں کے اخراجات برداشت کر لیتے ہیں، تاہم ان کے مالی حالات بھی علاج کے لیے خاموش ہیں. چار بچے ہیں میرے، جس میں ایک بیٹی ہے وہ میرا دیکھ بھال کرتی ہے. تینوں کی شادی بھی کر دی ہے، سارا کچھ کر دیا ہے. آج وہ پوچھتے ہی نہیں ہے کون ہے کون نہیں، بس اپنا لاٹھی پہ ہو گئے ہیں. آدمی میرا بھی بڈھا ہو گیا، کوئی نہیں پوچھتا، میں نے بھی کوئی نہیں پوچھتا. آج چلن تو بھی محتاج ہاں، مجبور ہاں. ماں باپ دیکھو 6 بچوں کو پالتے ہیں اور اولاد 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے. بچپن سے لے کے جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں میں نے ان کو ہر ان کی خواہش پوری کی ہے، پڑھایا لکھایا، سارا کچھ کیا ان کا. آج وہ مجھے نہیں پوچھتے. تو کتنا دیر رات کو میں بیٹھ کے روتی رہتی ہوں، کوئی ہوتا نہیں تو پھر بھی ماں ہوں، دل سے بدوا نہیں نکلتی. 1 سال ہو گیا ہے، ایک بچہ میرا آیا ہی نہیں دیکھنے واسطے کہ ماں کیسی ہے یا کیسی نہیں ہے. اب میں کس کا بتاؤں. کچھ ماہ قبل پیر میں دوبارہ تکلیف بڑھی تو انتہائی غربت اور پریشانی کے عالم میں نسیم اختر کسی سے ادھار پیسے لے کر کراچی آئیں تاکہ علاج کرا سکیں. نسیم اختر کی بقول یہاں اپنوں سے بڑھ کر محمود آباد میں ایک سہیلی کا گھر تو موجود ہے جہاں درد کا وقتی ازالہ ہو جاتا ہے. تکلیف و کرب کے عالم میں انہوں نے لیاقت نیشنل اسپتال میں دکھایا تو کچھ افاقہ ہوا، لیکن ڈاکٹروں کے مطابق آپریشن بے حد ضروری ہے ورنہ نسیم چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہیں گی. میں نے امن لیاقت بیٹے کو دیکھا ہے، میں نے کہا کہ چلو آپ میرا علاج کرا دیں، آپ کا اللہ بھلا کرے، آپ سب کا کراتے ہیں.
दुआएं दूंगी मैं आपको, मेरा इलाज करा दें, अल्लाह सेहत दे। आमन लिया कहता आपका भला है बेटा जी, मेरा एक लात ठीक करवा दें, घुटना ठीक करा दें। नसीम अख्तर इंशाअल्लाह हमारी मेहमान होंगी शाम को, और हम सब मिलकर नसीम अख्तर के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। हमारी पूरी बोल की टीम और हम नसीम अख्तर को इंशाअल्लाह अल्लाह की अता से, उसके करम से और उसकी इनायात की बारिश से इंशाअल्लाह मायूस नहीं जाने देंगे। नसीम का हमें इंतज़ार है, बाद नसीम का भी और नसीम अख्तर का भी तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ ज़रूर दूर होगी। फ़िलवक्त अभी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे जनाब मौलाना आज़ाद जमील साहब, जो अपने बड़े मुनफरिद और ख़ूबसूरत अंदाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पाक पर मबनी एक सेगमेंट करते हैं, बोल बड़े अनमोल, वो पेश करेंगे। उसके बाद अज़ान फ़जर होगी कराची में, फिर मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब नमाज कायम कराएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह आलिम के बोल होंगे। लेकिन पहले एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खज़ीने लाया है मेहमान खुदा रमज़ान में बोल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला नुहसी सनाअन अलैहि व हुवा कमा अस्ना अला नफ्सिही। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कतबल आसार व नसखल आजाल वल क़ुलूबु इंदहु मुफ़ज़िया अस्सर्रु इंदहु अलानिया। अल हलालु मा अहल वल हरामु मा हर्रम अद्दीनु मा शरअ वल अम्रु मा क़दा। अल खल्क़ु खल्क़ु वल अब्दु अब्दु व हुवल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। मेरे मोहतरम अजीज़ों और भाइयों दोस्तों, अल्लाह का फजल शामिल न हो तो इंसान की ज़िंदगी बेकार हो जाती है। अल्लाह फजल का मामला न फरमाए तो हमारे साथ कुछ ऐसी क़ुव्वतें शामिल हैं जो हमें हक पे टिकने कोई नहीं देती। कहीं नफ्स है, कहीं शैतान है, तो ये इधर दाएं बाएं लेके चले जाते हैं और अपने मकसद से हटा देते हैं। शैतान पहले दिन से लगा हुआ है, मैंने इंसान को नाकाम करना है, मैंने मोमिन को नाकाम करना है, मैंने मुसलमान को नाकाम करना है, मैंने औरत को नाकाम करना है, मैंने मर्द को नाकाम करना है, मैंने नौजवान को बेहया करना है, मैंने औरत को बेहया करना है, मैंने ताजर से झूठ बुलवाना है, मैंने हुक्मरान को सख्त दिल बनाना है, मैंने जुल्म सितम के पहाड़ खड़े करने हैं, मैंने इस धरती पे इंसान को गुनाहों में डुबो के रखें, इसकी आंखों को, इसके कान को, इसका पूरा जिस्म अल्लाह की नाफरमानी में डालने की फिक्र में शैतान लगा हुआ है। वो ये चाहता है कि जो इंसान मर के गुनाहगार मर जाए उसकी जश्न होती है। लेकिन अल्लाह अगर इंसान के साथ फजल का मामला न फरमाए तो मेरे मोहतरम दोस्तों हमारी तो हर शय मुक गई है, हमारी तो हर शय खत्म हो गई। अगर अल्लाह फजल का मामला न फरमाए तो हम तो ख़त्म हैं। हमारे पास क्या है? ये अल्लाह का फजल है जो हम कर रहे हैं। ये नमाज अल्लाह का मुझ पे फजल हुआ, ये रोज़ा अल्लाह का मुझ पे आप पे फजल हुआ, ये हज उम्रा अल्लाह का मुझ पे आप पे फजल हुआ। सच बोला तो ये हमारी ताकत नहीं है, अल्लाह के फजल से सच बोला है। अल्लाह के फजल से गुनाहों से बचे हैं, अल्लाह के फजल से नेकी की है, अल्लाह के फजल से
رائے حق پر آئے ہیں، اللہ کے فضل سے نماز ادا کی ہے، اللہ کے فضل سے قرآن پڑھا ہے، اللہ کے فضل سے نبی کی اطاعت کی ہے، اللہ کے فضل سے دین پر چلے ہیں، اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ رب کا فضل ہے۔ سنن بہقی میں روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابھی میرے دوست مجھ سے یہاں سے گئے ہیں، جبریل امین میرا دوست ابھی یہاں سے تشریف لے گئے، وہ فرما رہے تھے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک آدمی تھا، ایک آدمی 500 برس پہاڑ کی چونٹی میں عبادت کرتا رہا 500 برس، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف کڑوا پانی، کھارا پانی، لیکن اللہ نے اس کو چونٹی میں، پہاڑ کی چوٹی پہ اللہ نے ان کو میٹھے پانی کا چشمہ جاری کروا دیا۔ یہ وہاں سے وضو کرتا، پھر اللہ نے ایک انار کا درخت بنا دیا، یہ وہ انار کھاتا، یہاں سے ٹھنڈا پانی پیتا۔ 500 برس بیت گئے، 500 برس بیت گئے۔ اب جب اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری جب موت آئے تو سجدے کی حالت میں ہو، میں جب مروں تجھ سے ملاقات ہو تو میں سجدے کے حالت میں ہوں، کہ یہ ماتھا تیرے آگے ٹھکا ہو اور اسی حالت میں میری روح پرواز کر جائے۔ اللہ نے فرمایا قبول ہوگی۔ یہ قصہ حضرت جبریل امین محمد الرسول اللہ کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ فرمایا ہم اوپر جاتے، نیچے آتے، دیکھا وہ آدمی سجدے میں پڑے ہوا ہے، روح قبض ہو گئی۔ میدان محشر میں سوال ہوگا، میرے اس بندے کو جس نے 500 برس عبادت کی، میری رحمت اور فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ آدمی کہے گا نا میری عبادت کت ہو گئی، میری 500 سال کی عبادت نہیں، مجھے عبادت کے بدلے اندر داخل کرو جنت میں۔ اللہ کا سوال، اللہ فرمائیں گے اچھا جی ٹھیک ہے، ان کو جو نعمتیں دی تھیں ان کا مواخذہ کرو، کتنا ہے تو ترازو میں تولو، فیصلہ کرو کہ میری رحمت غالب ہے یا اس کا عمل۔ تو اللہ فرمائے جب فیصلہ ہوگا تو 500 سال کی صرف بصارت، صرف دیکھنا، اسی میں وہ نعمت کور ہو جائے گی، صرف دیکھنے میں۔ اللہ فرمائیں گے اس بندے کو جہنم میں گرا دو، اس بندے کو جہنم میں گرا دو۔ جب وہ جہنم میں گرانے لگیں گے وہ کہیں گے یا اللہ نہیں اب مجھے تو اپنی رحمت سے داخل کر دے، اپنی رحمت سے داخل کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے اے میرا بندہ کچھ سوالات کر کے، تجھے کس نے بنایا ہے؟ کہ یا اللہ تو نے بنایا ہے۔ تجھے عبادت کی توفیق کس نے دی؟ یا اللہ تو نے دی۔ تجھے پہاڑ کی چونٹی پہ کس نے پہنچایا؟ یا اللہ تو نے پہنچایا۔ تجھے کڑوے پانی میں میٹھا پانی کس نے دیا؟ یا اللہ تو نے دیا۔ تو نے انار کا درخت کس نے اگایا؟ یا اللہ تو نے اگایا۔ پھر وہاں سجدے کی حالت میں تجھے موت کس نے دی؟ یا اللہ تو نے دی۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ میرے بندے کو میری رحمت اور فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو ہمیشہ اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ کی عطا ڈھونڈو، اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ کے فضل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ دل میں ڈر رکھو، اللہ قبول کرے، یہ نیت کرو اللہ قبول کرے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہمارا یہ سننا بھی قبول کرے، آپ کا بیٹھنا بھی قبول کرے، اس ٹرانسمیشن کو بھی اللہ قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحمت کے خزینے لایا ہے مہمان خدا رمضان میں بول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان میں بول نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سحر عامر کے ساتھ ہو چکی ہے پورے پاکستان میں الحمدللہ، اور 18واں روزہ سب اختیار کر چکے ہیں۔
اور یہ ہے عالم کے بول۔ تشریف فرما ہے شباب اسلامی پاکستان کے سربراہ ہمارے بہت ہی قابل احترام جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت پیارے بہت قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کو سلام آیا ہے آپ کی بہن کی طرف سے۔ اچھا، وعلیکم السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں علامہ خضر الاسلام نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک الحمدللہ۔ اور ہمارے شاہ صاحب سید محمد علی شاہ صاحب، سوالات جی آڈینس میں سے پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ اچھا جی۔ تراویح ہر مرد اور عورت جو بھی روزہ رکھتے ہیں یعنی بالغ ہیں ان کے لیے پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اگر وہ باجماعت مرد پڑھ لیتے ہیں ان کو سہولت ہے تو فبیا، اگر باجماعت پڑھنے کی سہولت نہیں ہے وہ اکیلے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین اگر کسی جگہ وہ ایسی جگہیں کہ جہاں مسجد کے ساتھ ان کو تراویح میسر آ رہی ہے پڑھ لیا تو ادا ہو گئی، وگرنہ ظاہر ہے خواتین گھر میں نماز ادا کریں گی تو گھر میں ان کو لازمی یعنی کہ سنت ہے ان کے لیے یہ پڑھنا۔ اگر وہ ترک کریں گے بار بار ترک کریں گے تو اللہ کی طرف سے ناراضگی آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ عامر بھائی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کوئی بندہ اپنا نسب چینج کرتا ہے، جیسے اگر کوئی بندہ سید نہیں ہے اور وہ اپنے نام کے ساتھ سید لگاتا ہے زیادہ عزت پانے کی، اگر وہ مطلب اس میں کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سراسر گناہ ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جو سید نہیں ہے وہ سید نہیں لکھ سکتے۔ نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح طور پر حدیث ہے، من انتسب الی غیر ابی فقد کفر، وفی روایت اخری اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنا نسب چینج کرتے ہوئے اپنی نسبت اپنے غیر باپ کی طرف کی، ظاہر ہے جو اپنا نسب چینج کرتا ہے تو وہ اپنی ماں پر الزام لگاتا ہے، وہ بہتان لگاتا ہے، وہ کسی کے باپ کو اپنا باپ قرار دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ اس طرح ہے جیسے اس نے کفر کیا۔ اور ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مسلم شریف کہ اس پر جنت کی ہوا بھی حرام ہے کہ جو شخص اپنا نسب چینج کرے۔ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ سید نہ ہو اور وہ سید بنے تو ہی ایسا ہے، بلکہ کوئی بھی ایسا قوم قبیلہ جو اپنا اس کا نہیں ہے اور وہ چینج کرتا ہے، کسی جگہ وہ دیکھتا ہے وہاں عزت ہے اس خاندان کی، اس کے ساتھ اپنا نام کے ساتھ وہ لگا لیتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، قریب بکفر ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک چونکہ ان اعمال کی وجہ سے کفر تو نہیں ہے، تعویل کرتے ہیں ہم، لیکن یہی ہے کہ اس کے اشد گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمارے یہاں سننے والوں کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ سید کا جو یہ لفظ ہے، یہ سید ہمارے عرف میں بطور لقب کے نہیں ہوتا ہے بلکہ بطور نسب اور بطور قوم کے بولا جاتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ بعض علاقوں میں چودھری کا لفظ بطور لقب کے بولا جاتا ہے، وہ کسی بھی بڑے کو چودھری صاحب کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے پوٹھوار یا اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر چودھری ایک باقاعدہ قوم ہے، چودھری ایک قبیلہ ہے۔ تو جن علاقوں میں تو چودھری قبیلہ ہے وہ تو چودھری ہوں گے تو چودھری کہیں گے، اگر کسی جگہ پر وہ لقب ہے تو لقب استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سید کا لفظ یہ ہمارے عرف میں یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں یہ لفظ بطور قوم کے بولا جاتا ہے، اور یہ جو پٹھان لوگ ہیں یہ آغا کا لفظ بولتے ہیں سید کے لیے، اور سید اس شخص کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہو، اور حضور کی اولاد کا اطلاق حضرات حسنین کریمین کی نسل یعنی ان کی اولاد پر ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جن کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین تک جائے، حضرت علی کے بھی جو باقی بیٹے ہیں جو باقی بیویوں کے ذریعے سے ان کی اولاد بھی سید نہیں کہلا سکتی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عامر بھائی میرا یہ سوال تھا جی کہ میں گھر میں جو ہے بیوٹیشین کا کام کرتی ہوں۔ اچھا۔ تو اس پر جو ہے وہ کافی لوگوں کے آبجیکشنس ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کام جو ہے آپ کا صحیح نہیں ہے اور ہم آپ کے گھر کا کھانا پینا چھوڑ دیں گے۔ تو اس حوالے سے مجھے سوال کرنا تھا کہ میں پھر کیا کروں، کیونکہ بچوں کے لیے تو مجھے کام کرنا ہی ہے، میرے ہسبینڈ بھی نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، بیوٹیشین کا کام کرتی ہیں، گھر پہ ہی کرتی ہیں، تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. بیوٹیشین کا کام جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے, اور خواتین جو ہیں وہ اگر اپنے شوہر کے لیے میک اپ کریں یا کسی سے میک اپ کروائیں تو ان کا میک اپ کرنا اور کروانا دونوں جائز ہے, اور اگر اپنے شوہر کے لیے کریں تو پھر تو ان کے لیے باعث ثواب بھی ہیں. ہاں اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں گی تو ان کا یہ دکھانا حرام ہوگا, لیکن میک اپ کرنا پھر بھی ان کا جو ہے وہ حرام نہیں ہوگا. اب یہ وہ جو بھویں بنانا اور ہاں جی وہ اگلا اب میں بتا رہا تھا کہ ایک تو ہو گیا میک اپ, اب ہے کہ خلقت میں تبدیلی یعنی بھویں بنانا یا باریک بال ہوں بہت زیادہ ہوں تو وہ عورت ہٹائے, لیکن بالکل باریک بال جو نہ آ رہے ہوں ان کو ہٹانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور جن اجزاء سے اشیاء سے میک اپ کیا جا رہا ہے ان میں کوئی حرام چیز بناوٹ میں ان کی شامل نہ ہو, ایسی چیزوں کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. مفتی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا جو انہوں نے نسب کے حوالے سے دیا. ایک میں اس میں وضاحت کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, ایک فیس بک پر سوشل میڈیا پر ایک وائرل ہو رہی ہے ویڈیو جس میں شوہر کے نام کی تبدیلی یعنی عورت جو اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے, یہ ساری احادیث جو مفتی صاحب نے پڑھی ہیں ان احادیث کو وہاں پر فٹ کیا گیا ہے, اور وہاں فٹ کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ دیکھیں خاتون اپنے شوہر کا نام ساتھ لگا دیتی ہے, حالانکہ اتنی سخت وعید آئی ہے. تو جو شوہر کا نام ساتھ لگتا ہے یہ نسب کا بدلنا نہیں ہے. ہاں اگر اپنے باپ کی جگہ نام لگا دیا تو وہ نسب کا بدلنا ہے, لہٰذا اس کو یہاں منطبق نہ کیا جائے, اس بات کا خیال رکھا جائے, کیونکہ جس شخص نے وہ ویڈیو اس پہ چلائی ہے اس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے احادیث وہ پڑھی ہیں جو نسب کے بدلنے کی ہیں اور نام وہ دیے جو شوہر کا نام ساتھ لگ جاتا ہے. بس اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق ہی بولنا چاہیے, یہ علم ایسا معاملہ ہے. ایسی بات ہے. جی سوال لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کچھ لوگ قرات نماز پڑھتے وقت قرات زور زور سے کرتے ہیں کہ برابر میں کھڑے ہونے کو مشکل ہوتی ہے, تو قرات کتنی آواز سے کرنی چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام جب قرات کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے برابر میں کھڑے والا شخص وہ بھی قرات کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ, اس کا جواب سوال. یا آپ کسی دوسری مسجد میں چلے گئے تھے؟ جی یہ اس میں کوئی آواز کی امام کے لیے قید نہیں ہے کہ امام کتنی آواز کے ساتھ قرات کرتا ہے. البتہ اقتداء کے لیے یہ لازم ہے کہ اس شخص کی اقتداء امام کے ساتھ درست ہو سکتی ہے کہ جس کو امام کے ارکان کے انتقال کا علم ہو, چاہے وہ علم کسی آواز کے ساتھ ہو یا وہ علم کہیں دیکھ کے ہو. اور جو دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ امام صاحب آگے کھڑے ہو کر قرات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑا ہونے والا وہ قرات کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی میں وہ ایک ہی روایت عرض کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات کرے اس کے منہ کے اندر انگارے, اتنی یعنی کہ وعید آئی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن واضح طور پر حکم ہے کہ جب کوئی قرات کر رہا ہو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. یہی بات ہے کہ ہمارے ائمہ نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کیا ہے, واجب ہے کہ آپ بھی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں گے نا؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی جی سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا یہ سوال ہے کہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں, قرآن شریف پڑھتی ہوں, اس کے باوجود میرے شوہر کے اوپر جو قرضہ ہے وہ نہیں اتر رہا. اس کے لیے قرضہ نہیں اتر رہا؟ قرضہ نہیں اتر رہا. میں بہت کوشش کرتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, قرآن شریف نماز اور قرآن شریف پڑھنے سے تھوڑی قرضہ اترے گا. لیکن سر کوئی وظیفہ, سر کوئی وظیفہ بتائے جس کی وجہ سے پریشانی دور ہو جائے. پیسے ہیں, پیسے دو گی تو قرضہ اترے گا نا بہن. سر ہم ہر کوشش کرتے ہیں لیکن کوشش سے ناکام ہوتے ہیں. بتا دیں بھائی آپ, ہمارا بھی قرضہ کچھ ہے, ہم بھی اتار دیں گے. دینے مجھے کچھ پیسے کسی کو, مجھے بتا دیجیے. خاص قسم کا وظیفہ ہو کوئی, بتائیں سب کا قرضہ پتہ نہیں. ایک تو اس کے لیے قرض کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے, فجر کی نماز کے بعد تھوڑا اتنا ٹائم گزار لیں 20 منٹ کے بعد, جب سورج نکل آئے, سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد کہ چاشتہ شروع ہو جائے, 2 رکعت نفل چاشت ادا کریں, اور اس کے بعد یا وہابو یا وہابو یا وہابو 1100 بار پڑھیں, 40 دن تک 21 دن تک یہ کریں. انشاءاللہ غیبی امداد ہوگی, اللہ رب العزت کے فضل سے انشاءاللہ قرض اترنے میں مدد ہوگی. اور اس میں ڈاکٹر صاحب جس طرح بعض احادیث میں ملتا ہے تو بہترین ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ والدین اگر زندہ ہیں تو والدین کی خدمت زیادہ سے زیادہ کریں, ان سے دعا کروائیں, اور اگر فوت ہو گئے ان کی قبر پہ زیادہ سے زیادہ حاضری دیں
تو یہ قرض کا معاملہ ختم ہو جائے. جی کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. الحمدللہ بھائی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام بھائی. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم بھائی, اللہ کا کرم بھائی. سر میرا نام سید عمر دراز ہے, محمد عمر دراز. ماشاءاللہ, اللہ آپ کی عمر دراز رکھے. آمین. دل میں تھوڑا سا کافی عرصے سے تجسس کی طرح چبھ رہا ہے, اور کئی محفل میں اس کا لوگوں میں ٹوک چکا ہوں. تو آپ علماء کرام سامنے بیٹھے ہیں, سوال میرا یہ تھا کہ ہم اللہ بارگاہ وحدیت میرے رب کی لا شریک کوئی نہیں ہے, وہ ایک ہے, واحد ہے, مگر میرے رب کے لیے لا شریک کوئی نہیں ہے, وہ لا شریک ہے. یہ ایک منٹ سنیے گا, وہ لا شریک ہے. سن تو لیں او بھائی, بھائی سن لیں نا, وہ لا شریک ہے. لا شریک کوئی نہیں ہے یہ نہ کہیں, وہ لا شریک ہے. ٹھیک ہے نا جی, آپ بتائیے. آپ میں یہ کہہ رہا ہوں لا شریک صرف ایک واحد وہی ہے, ہاں وہی ہے, تکبر کا مالک وہی ہے. تو اس کے لیے فرماتے ہیں کا جواز کیا ہے؟ فرماتے ہیں, ٹھیک ہے جی, فرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ بھائی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے. ادب احترام سب کا واجب ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صیغے مستعمل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو حسن, جو خوبصورتی, جو مسرت فرماتے ہیں میں ہیں, فرماتا ہے میں نہیں ہے. ان کا زور یہ ہے کہ اللہ تو واحد ہے, ایک ہے. فرماتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ ادب کے طور پر, تعظیم کے طور پر, احترام کے طور پر ایسا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک یہ کہ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ سیغے تو بولے جا سکتے ہیں, لیکن اولا اور زیادہ احوط یہ ہے کہ اللہ کے لیے واحد کے سیغے استعمال کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ کہیں دوئی کا دور دور تک تصور ہی نہ آئے. تو یہ اولا اور افضل اور احوط کا مسئلہ ہے. اچھا, میں نے تو جتنے ترجمے پڑھے ہیں ان میں جو قرآن پاک میں, اور ہم نے ان سے یہ کہا اور ہم یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں نظر یہی آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے, کرتا ہے. اس سے وحدانیت کا تصور سامنے آتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالو اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمائے تو اللہ فرما سکتا ہے اپنے لیے. جی ہاں. لیکن انسان جب بھی گفتگو کرے اسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم تو کر کے مخاطب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس میں بے ادبی ہے, لیکن حق یہ ہے کہ اس کی وحدانیت ہم وحدانیت تصور کر کے تو اس میں وہ بے ادبی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کر لیا جائے, اگر کوئی فرماتے ہیں گناہ قباحت نہیں ہے, اگر کوئی کہتا ہے فرماتے ہیں, تو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ کسی نے اگر فرماتے ہیں کہا تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا, لیکن اصولاً یہی لفظ استعمال کرنا چاہیے جس سے کسی دوسرے کو شائبہ نہ ہو جمع کا. اور ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چلیں بات چل گئی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ عام طور پر تو استعمال ہوتا ہے, اس پہ کافی دفعہ نعت خوانوں کو روک دیا جاتا ہے کہ یہ تو نہ پڑھو, تجھ نہ پڑھو, تیرے نہ پڑھو. تو اس کے لیے بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ شاعر جس وقت مخاطب بنا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جب وہ, جس طرح آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ شاعری کا ایک ذوق ہوتا ہے اور شاعری کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ فاعلتن فاعلتن فاعلات میں جب آتے ہیں تو سے تم, تجھ سے تجھ, اور تجھ سے تمہارے ہو گئے. یعنی جس وقت تک یہ انتہا ہوتی ہے نا قربت کی, اس وقت لفظ تو استعمال ہوتا ہے. تو وہ محبت کے اعلیٰ درجے پہ جو فائز لوگ ہوتے ہیں وہاں جا کر وہ لفظ تو استعمال کرتے ہیں. تو اس پر بھی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. صحیح بات. اور وہ دیکھیں یہ تو محبت کی بات ہے. ماں کے لیے بھی کہتے ہیں ماں تجھ جیسا کوئی نہیں, ماں تو مجھے بہت یاد آتی ہے. تو یہ بھی ایک محبت والی بات ہے, حالانکہ کوئی ماں کی بے ادبی نہیں کر سکتا. قربت کی انتہا. ہاں, مطلب کوئی یہ ماں کی کون بے عزتی کرے گا. زیادہ تر وہ وزن شعری کی بنیاد پر آئے ہیں, تو وزن شعری میں شعراء کے لیے یہ لکھنا جائے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ سیپریشن کے لحاظ سے میاں بیوی ساتھ میں جاب کرتے تھے اینڈ دین ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے اور بیوی اپنی سیلری جو ہے وہ ہسبینڈ کو دیتی ہے, تو وہ ہسبینڈ وہ پیسے واپس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں, وہ جو سیپریشن ہوئی وہ اس کے بعد بھی سیلری دے رہی ہیں؟ نہیں, اس کے بعد نہیں, اس سے پہلے دی تھی. اس سے پہلے جو دے رہے تھے وہ واپس کریں گے یا نہیں؟ اچھا, سیپریشن ہوئی ہے یا معاملہ ختم؟ معاملہ ختم ہو گیا, مطلب طلاق ہو گئی. طلاق ہو, ٹھیک ہے نا. سیپریشن میں ذرا تھوڑا وہ ہو جاتا ہے. اچھا, تو اب وہ پیسے بیوی مانگ رہی ہیں, بیوی مانگ رہی ہیں کہ وہ پیسے اگر ان کو واپس کریں گے یا نہیں کریں گے, ایسا شریعت میں ہے یا نہیں ہے یہ چیز؟ تو اگر اس کے تو تکے کھا گئے ہوں گے بھائی. جو رقم خاوند اپنی بیوی کو گھر کے اخراجات کے لیے دیتا ہے اس کا تو مسئلہ اور ہے,
لیکن جو رقم خامند اپنے اس کی رقم ہے اور بیوی کی اپنی رقم ہے وہ دونوں مالک ہیں، تو بہرحال بیوی کی رقم شوہر کے لیے اور شوہر کی رقم بیوی کے لیے شرعی طور پر استعمال کرنا کی اجازت نہیں ہے. اور اگر سیپریشن ہوئی ہے یا طلاق ہوئی ہے تو اس صورت میں شوہر کے پیسے ہیں تو بیوی سے تقاضا کر سکتے ہیں، اور اگر بیوی کے پیسے ہیں تو شوہر سے تقاضا کر سکتی ہے، لیکن وہ پیسے نہیں کہ جو خرچے کے لیے اس نے اس کو دیے. کیونکہ اگر وہ سیپریشن ہوئی ہوگی تو بیوی نے بھی تو لیے ہوں گے پیسے کچھ. اب مائک دینا بھائی، میں پوچھ لوں نا مسئلہ، یہ بھی ذرا کلیئر ہو جائے نا بات. ہاں یہ پوچھ لوں نا بھائی، آپ نے جو بھی جس نے بھی دیا تھا رضامندی سے دیا ہوگا نا، زبردستی تو نہیں دیا ہوگا؟ رضامندی سے نہیں، ایکچولی وہ زبردستی جھپٹا مار لیتے تھے. ایکچولی وہ ان کی سیلری لے لیتے تھے، مطلب سیلری بھی وہ ان کے ATM سے جا کے نکالتے تھے اور ان کو دیتے نہیں تھے. اور شادی کے بعد سے انہوں نے کوئی خرچہ بھی نہیں دیا اپنی وائف کو. یہ ذرا تھوڑا مختلف ہو گیا. اور وہ مطلب بیوی تو پھر اپنے ہی بلبوتے پہ پلی نا، مطلب شادی کر کے تو ہسبینڈ لے کر گئے تھے لیکن بیوی نے ان کو الٹا پالا. ہاں ظاہر ہے اس طرح تو پالا ہی ہوا، ظاہر ہے کیونکہ پالا ہی ایسا پالا پڑا تو اسے پالا پھر. جی ہاں نہیں، میں نے کہا اگر جبرن لیا ہے پھر تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے شوہر کے لیے. اور ATM سے جا کے نکال لیتے باہمی رضامندی سے لیا ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا ملکیت، وہ مسئلہ کچھ اور ہے، تو معاملہ یہ تو ملکیت الگ الگ تھی نا. بیوی جو کمائے اس کی ملکیت، یہ پیسے ان کے اپنے ملکیت کے ہیں. صحیح ہے. شوہر نے غاصبانہ طور پر یا سمجھ لیجیے کہ ان کو اصول کر لیا بیوی کی غیر اجازت کے بغیر، تو لہذا اس کو لوٹانا پڑے گا. ٹھیک، یہی بات ہے. یہ آخری سوال لے لیتے ہیں خضر السلام صاحب سے. جی اتنی دیر میں تم جاؤ گے نا بیٹا، پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا. جی ہاں وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ آل سعود کا کیا کانسیپٹ ادھر بیٹھے ہیں؟ آل سعود کا کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ بہت اچھے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹا، شاباش. اختلافی مسئلہ نہیں. جی ہاں جی آپ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میرے ایک سوال تو کل تھا، اس کا وہ آدھا سوال تھا، آدھا سوال مفتیان کرام سے. مفتیان کرام ہے، ان سے پوچھ لیں بھائی. خضر السلام جس سے آپ بہتر سمجھیں وہ جان. خضر السلام. جی کہ جو شخص اپنے عہدے کا پاس نہ رکھ سکتا ہو، ہاں، جو شخص اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی دستخطوں سے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق پر عمل نہ کروا سکتا ہو، تو ایسے شخص کا اس عہدے پر قائم رہنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جزاک اللہ. یہ اینٹی پیمر آدمی ہے. ہاں جی 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 ڈاکٹر صاحب نے ایک توجہ دلائی ہے. سب سے پہلے سوال کی طرف، ان کے سوال سے پہلے میں اس کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا جی وہ خاتون نے پوچھا تھا میں بیوٹیشین کا کام کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. تو ان کا یہ کام عرض نے کیا کہ جائز ہے ان کا یہ کام کرنا. جو لوگ انہیں کہتے ہیں وہ خام خواہ کا ان پر وہ الزام تراشی کرتے ہیں، وہ یہ کام کر سکتی ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اس کو ادارے دیکھیں، یہ بڑے مشکل سوال کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ادارے دیکھیں. ہاں اس کے ادارے دیکھیں. اب یہ ہے کہ اداروں کا کام ہے اور ایسے لوگوں کو منتخب نہ کیا جائے جو اس طرح کے نا اہل قسم کے لوگ ہیں، ایسوں کو منتخب ہی نہ کیا جائے. لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے نظام کا کچھ اصل میں اتنا خراب نظام ہے کہ دکھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں عدالتیں بھی ایک وقت آتا ہے کہ بے بس ہو جاتی ہیں. کئی ایسے مواقع ہیں کہ عدالتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں. اہل اور نااہل میں تو ہے نا کہ دیکھیں وہ کسی نے کہا کہ جی جو شوہر کی بیوی ہوتی ہے وہ اہلیہ ہوتی ہے، کسی نے کہا بھی. تو انہوں نے کہا بھی پھر شوہر کی بیوی اگر اہلیہ ہے تو شوہر اہل کیوں نہیں ہوتا؟ جواب دیا کہ بھائی میاں کو تو پوری قوم ہی نااہل کہہ رہی ہے. یہی بات ہے. اس لیے اب آدمی اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اس میں کوئی نہیں، میں نے کوئی بات نہیں کی غلط، میں نے کوئی غلط بات نہیں. آپ بلا سے غلط، میں نے کہا بھائی منیا کچھ نہیں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کیا. میں بھائی اب پروگرام ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی اللہ حافظ، خدا حافظ.